حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہ میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں 630 ارب روپے سرپلس ٹیکس فری بجٹ پیش۔ بجٹ کا مجموعی حجم 5446 ارب روپے رکھا گیا۔ گریڈ 1 سے 16 سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ، گریڈ 17 سے 22 تک سیلری میں 20% اضافہ، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ، کم سے کم ماہانہ اجرت 37,000 روپے مقرر، 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم فراہم کرنے کا اعلان، 5 مرلے تک گھر بنانے کے لیے قرض ملے گا۔ 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے 530 ارب کی 3870 اسکیمیں جو ڈیڈ ہو چکی تھی پنجاب کے عوام پہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی، 2 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، 2 ارب 97 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر سکلڈ پروگرام، ٹیکسٹائل کی صنعت کے فروغ کے لیے 3 ارب کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام بجٹ میں شامل۔ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ کرنے والے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیے۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مہنگائی پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ مافیا اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیے۔ 1 ارب 25 کروڑ کی لاگت سے پنجاب بھر میں ماڈل ایگریکلچرل مالز کا قیام، 2 ارب کی لاگت سے لائیو سٹاک کارڈ کا اجرا، دیہی علاقوں میں کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضے دیے جا رہے ہیں، 60,000 ٹیوب ویل کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے پنجاب کا بجٹ مسترد کر دیا، سیاہ پٹیاں باندھ کر بجٹ اجلاس میں شرکت، اسپیکر ڈائس کے سامنے بجٹ نامنظور کے نعرے، بجٹ کی کاپیز پھاڑ ڈالیں، 2 وزراء اور اپوزیشن ارکان میں ہاتھا پائی، سیکیورٹی نے بیچ بچاؤ کرایا، پیپلز پارٹی کا وفاقی کے بعد صوبائی بجٹ اجلاس کا بھی بائیکاٹ، علامتی طور پر صرف 2 ارکان شریک ہوئے۔ ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ، آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے۔ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی۔ رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی۔ وی ہیو the third largest freelancer population in the world۔ وفاقی وزیر خزانہ نے تنخواہ داروں پر ٹیکس میں اضافے پر اعتراض مسترد کر دیا، زیادہ انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے پر نہیں بلکہ پروفیشنل طبقے پر عائد کیا گیا، ادھار سے ملک نہیں چلتا، اب تاجروں کو بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ انفورسمنٹ کے تحت 31,000 تاجروں کو رجسٹرڈ کر لیا گیا، 1 جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہو جائے گا۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس میں بولے، ٹیکس بڑھانے کے باوجود آئندہ مالی سال میں مہنگائی 12% رہے گی، زراعت، آئی ٹی اور ایس ایم ایز کی فائنینسنگ بڑھائی جائے گی، پیٹرولیم لیوی میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، نان فائلر پر ٹیکس ریٹ میں اضافے کا مقصد اسے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور کون کتنا بل دیتا ہے۔ نان فائلرز کے لیے بزنس ٹیکس ٹرانزیکشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے، زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 35% ہے۔
حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں سنجیدہ نہیں، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا گیا، وی آئی پیز کو بجلی اور گیس مفتی جا رہی ہے، ٹیکس کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا، عام آدمی پر کب تک ایسے ہی بوجھ ڈالا جائے گا؟ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال، وزیر خزانہ کا بھاری ٹیکسوں کا اعتراف، حکومتی اخراجات کم کرنے کا اندیا بھی دیا، بولے کچھ وزارتیں کم کرنے جا رہے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں حکومتی اخراجات میں کمی ہوتی دکھائی دے گی۔ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں، جو انہوں نے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے، اور میں اس کے بعد آپ نے تو اور باتیں کی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں بات ہوئی ہے، تو وہ مطلب ایک سٹنگ میں تو بات مکمل نہیں ہو سکتی، تو کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں، کچھ ریلیٹڈ ٹو چیف منسٹر ہیں، تو اس لیے ان کی انوالومنٹ بھی ہے، تو اس لیے اس کی اسٹریٹجی بنا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی میں بجٹ پر ڈیڈ لاک برقرار، چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم، پی پی کا مطالبات کی منظوری تک ایوان میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق نون لیگ کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی، پی ایس ڈی پی سمیت عوامی ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، پی پی رہنما نوید قمر کے گلے شکوے، حکومتی وفد نے مطالبات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے مطالبات رکھنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد، عالمی مالیاتی ادارے کا اطمینان کا اظہار، ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پیش کی شرائط پر عمل درآمد سے نیا پروگرام جلد طے ہونے کا امکان، سٹاف لیول معاہدہ جون میں طے پانے کی توقع، آئی ایم ایف کی تجویز پر ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، توانائی کی سبسڈیز محدود کی جائیں گی، حکومتی بجلی کمپنیوں کی نجکاری اور پاور سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کی اسپیشلی جو ورک فورس ہے، جو اسکل ورک فورس ہے، اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے گلوبل اکانومی کی پروگریس میں۔ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو 15 دن کا کور ہوتا تھا، 2 مہینے کا کور آپ کے پاس ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن میں ایک ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے کہ پچھلے سال 38% انفلیشن تھی، اس سال جو ہے وہ اس مہینے میں 11% ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن ہماری معاشرے کی بھی، ہماری معیشت کی بھی بیک بون ہے۔ موجودہ حکومت میں معاشی اشاریے مثبت سمت میں چل رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا عالمی معیشت میں ہمارے نوجوانوں نے بڑا حصہ ڈالا، ہنرمند افراد کی دنیا بھر میں مانگ ہے، مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے، آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تعلیم معاشرے اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سندھ کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، مجموعی بجٹ تخمینہ 2300 ارب روپے متوقع، ترقیاتی بجٹ 257 ارب سے زائد رکھے جانے کی تجویز، بجلی کے مخصوص یونٹ مفت فراہمی بھی بجٹ کا حصہ، 300 یونٹ تک فری کرنے کی تجویز پر عمل درآمد کرانے پر زور دیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا ایک اور تاریخی سیشن، کسی ایک کاروباری دن میں 3411 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 100 انڈیکس 76208 کی سطح پر بند ہوا، سرمایہ کاروں نے 350 ارب روپے کا غیر معمولی منافع کمایا، گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 1200 روپے سستا، قیمت 2,40,700 روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم نے مولانا سے حمایت مانگ لی، شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دے دی، کہا مولانا نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرامن جد و جہد کی، سربراہ JUI نے انتخابی نتائج پر تحفظات سامنے رکھ دیے، کہا جمہوریت شفاف انتخابات اور آئین کی بالادستی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں،
چاہتے تھے تمام جمہوری قوتیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدت نکاح کیس کا فیصلہ 10 دنوں میں کرنے کا حکم۔ سیشن جج افضل مجوکا کو سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ غیر شرعی نکاح کیس میں مرکزی اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ سنانے کا حکم۔ اسلام آباد سیشن کورٹ میں کیس کی سماعت سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی شیخ رشید، شاہ محمود قریشی اور دیگر کو ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں بری کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ ملک عمران نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ملزموں پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ کو ڈی سیل کرنے کا حکم۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے بلف کو دفتر ڈی سیل کرنے کے لیے بھجوایا۔ سی ڈی اے نے پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کر کے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اے ٹی سی راولپنڈی کے جج سے کیسز ٹرانسفر کرانے کی حکومتی درخواستیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوشن کی کیسز ٹرانسفر کی 11 درخواستیں 22 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دیں۔ سندھ حکومت نے عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ صوبائی حکومت کے ماتحت اداروں میں 17 سے 19 جون تک چھٹیاں ہوں گی۔ لیسکو کا عید الاضحیٰ پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق عید کی چھٹیوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم قائم۔ تمام شکایات سینٹر فعال رہیں گے۔ ہوش ربا مہنگائی میں پسند کا جانور خریدنا چیلنج۔ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ عروج پر۔ بیوپاریوں کی تگڑے جانور کے منہ مانگے دام کی ڈیمانڈ، گاہکوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر۔ سبی اور ڈی جی خان میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ سرگودھا میں درجہ حرارت 47، فیصل آباد، بہاولپور، بنوں اور موئنجو دوڑو میں 46 ڈگری، سکھر، دادو، ملتان، ساہیوال، جہلم اور اٹک میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور، نواب شاہ اور نوکنڈی میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ وبال بن گئی۔ گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے۔